دل درد سے خالی نہیں، قسط نمبر 2۔ میرے ہونہار، میرے منتوں مرادوں والے لخت جگر، میرے رش کے چمن، میرے موتی چور لڈو، میرے بیف برگر، میرے مینگو شیک، اٹھ جاؤ، آخر کب تک سوتے رہو گے؟ سعدیہ نے مخصوص انداز میں اس کو جگانے کو آئی تھی۔ آگے بڑھ کر پہلے کمرے کے بلائنڈز اٹھائے، پھر اپنے بیٹے کے بیڈ کے پاس آئی، چہرے پر سے رضائی ہٹائی، سامنے سیاہ بالوں والا سر نظر آیا۔ اٹھ جا میرے نکو نکٹھو، دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تم رہ گئے سوتے سوتے۔ ماں اپنے شوہر کو یہ ملی ترانے سنا کر شوق پورا نہیں ہوتا جو میری شامت بلاتی ہیں۔ رات دیر تک کام کرو، صبح کوئی دیر تک آرام بھی نہیں کرنے دیتا۔ میرے بچے، تو آرام کر کر کے آرام خور ہو گئے ہو۔ ابھی 5 منٹ میں نکلو بستر سے، ورنہ تمہارا باپ ڈولی کے ساتھ سنو فٹ بال کھیل رہا ہے، سارے بال لا کر تمہارے سر پر دے ماریں گے۔ اس نے نیم و آنکھوں سے سائڈ دراز پر رکھے کلاک کو دیکھا۔ صبح کے 7:30 ہو رہے تھے۔ ہائے ہم بیچارے باپ بیٹا کہاں کی تہذیب میں پھنس گئے۔ اماں، اتنی صبح اسکول جانے والے بچے نہیں اٹھتے ہیں جتنی صبح ہم لوگوں کو ہائی الرٹ کر دیتی ہیں۔ اگر آج مجھے ناشتے میں پراٹھا نہیں ملا تو بتا رہا ہوں واپس بستر میں گھس جاؤں گا، پھر چاہے کام سے پکی چھٹی ہی کیوں نہ مل جائے۔ تم باپ بیٹا انتہائی پیٹو ہو۔ اطلاع کے لیے عرض کر دوں، پہلے ہی تمہارے باپ کی فرمائش پر آلو کے پراٹھوں کا آمیزہ تیار کر کے آ رہی ہوں۔ کاش اللہ نے مجھے 2-3 بیٹیاں اور دی ہوتی۔ ایک ہی بیٹی ملی، وہ بھی شادی کے بعد دوسرے شہر چلی گئی ہے۔ خیر اللہ اس کو خوش رکھے۔ تم یہ بتاؤ نیا گھر کیوں خریدا ہے؟ ماں کے سوال پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، پھر آنکھیں گھماتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ ابا بھی نہ مجال ہے جو کوئی بات آپ سے چھپا جائے۔ مجھے تو سن کر خوشی ہوئی ہے، آخر تمہیں اپنے جوان ماں باپ کی پرائیویسی کا خیال آ ہی گیا۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب گھر لے ہی چکے ہو تو روز ادھر ادھر کیوں نظر آتے ہو؟ اپنا سامان کب تک لے جا رہے ہو؟ تمہارے سامان میں میں نے 3 کمرے ایک گیراج گھیرا ہوا ہے۔ میری بھولی خوش فہم ماں، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا میں آپ کو آزادی دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا؟ میں ایک چھوڑے 10 گھر بھی لے لوں، رہنا تو میں آپ کے ساتھ ہی ہے۔ دیکھو احمد، لڑکے شادی کرتے ہیں، ان کی بیوی کا مطالبہ ہوتا ہے الگ گھر میں رہنے کا، تب لڑکے کو الوداع ہو کر نئے گھر جانا ہی پڑتا ہے۔ میرے بیٹے، شادی ہی کر لے تاکہ کوئی لڑکی تجھے ساتھ لے جائے۔ میں رہا ایسی بیوی سے، میرے پیارے بیٹے احمد۔ جی میری پیاری ماں سعدیہ، فرمائیں۔ میرے بچے، اپنے 6 فٹ لمبے قد کو دیکھ، اپنی 30 سال عمر کو دیکھ، اپنے ماں باپ کی جوانی کو دیکھو اور کچھ شرم کھاؤ۔ تمہاری بہن تم سے چھوٹی ہے اور اس کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، اور تم ابھی تک ایک کے بعد ایک گرل فرینڈ کھلا رہے ہو۔ اوہ خدایا، پھر سے آپ کا قومی ترانہ شروع ہو گیا۔ اس نے رضائی ایک طرف ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ قومی ترانے کے بچے، میری بات سنو، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، پاکستانی مائیں نہیں بدلنے والی۔ بات ادھر کی ہو رہی ہو یا ادھر کی، بیچ میں رشتوں کا ذکر ضرور لائیں گے۔ آپ اتنی باشعور عورت ہیں۔ ماں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، جیسے میں تمہارے سوالوں کو جانتی نہیں ہوں، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں اپنے والد صاحب کی ازواجی زندگی سے کچھ نہ سیکھوں؟ بچے اپنے بڑوں سے تو ہی سیکھتے ہیں۔ میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں والد صاحب ڈکٹیٹرشپ کے انڈر زندگی گزار رہے ہیں، نہ دن ان کا اپنا ہے نہ رات، بیچارے اپنی پسند کا ٹی وی چینل بھی نہیں لگا سکتے۔ اور آپ چاہتی میں بھی اپنی دل عزیز آزادی لپیٹ کر کسی عورت کے قدموں میں رکھ دوں؟ معاف کیجیے گا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ اچھا تو گھومتے رہو یوں ہی چھڑے چھٹانگ، جب میں مر جاؤں گی تب کرنا شادی، تاکہ تمہارے بچے کو دادی کا پیار نہ ملے۔ اوف یار، آپ بڑی ہی ظالم حسینہ ہو۔ اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھا تھا اور جا کر بیڈ روم صوفے پر براجمان سعدیہ کے ماتھے پر پیار کیا۔ ماں، ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کہنی چاہیے، نہ جانے کب کون سی بات سچ ہو جائے، اور اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہوا تو آپ کا یہ لخت جگر یہ بھی نہیں جی پائے گا۔ پیچھے ہٹو لفاڑیے، ایموشنل بلیک میل نہ کیا کرو۔ یہ بتاؤ شادی کے لیے کب سیریس ہونا ہے؟
میں سیریس ہوں، آپ بس ڈھونڈ لائیں کوئی اپنے جیسی۔ ہائے، تو کیا 48 سال کی عمر کی عورت سے شادی کرو گے؟ احمد کا کہا کافی فریش اور بلند تھا۔ فگر اور عمر جو بھی ہو، اس کا دل میری ماں جیسا ہونا چاہیے۔ وہ باتھ روم میں بند ہونے سے پہلے اپنی بات مکمل کر گیا تھا۔ تم نہیں بدلو گے۔ سعدیہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ 15 منٹ بعد وہ اٹینشن موڈ میں کچن میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ابا حضور۔ احتشام صاحب نے ایک پل کو اخبار سے نظر اٹھا کر اپنے خوشبوؤں میں بسے بیٹے کو سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ وہ اپنا بیگ کرسی پر ڈال کر فریج سے اورنج جوس کا کوارٹر نکالنے کے بعد اسٹینڈ سے گلاس پکڑ رہا تھا۔ احتشام صاحب نے اخبار نیچے رکھا، اینک اتار کر اخبار کے اوپر رکھ دی اور پورا فوکس بیٹے کے جانب کیا۔ کیا آج فارغ ہو؟ جوس کو گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے بھویں اچکا کر احتشام صاحب سے پوچھا۔ کیا آپ کو ماں بدولت کی خدمت درکار ہے؟ میری گاڑی کی ایم او ٹی ہونے والی ہے۔ کیا ایسے سارے بور ترین کام کرنے کے لیے میں ہی ملتا ہوں؟ بھائی میرے بیٹے ہو، آخر میرا بھی تم پر حق ہے، تو پھر باپ ہونے کا حق ادا کریں۔ میرے گھر کی مارجن میں 40,000 پاؤنڈ کم ہے، وہ ادا کر دیں۔ میں آپ کی گاڑی کے خاطر 2-4 گھنٹے سردی میں اکڑ لوں گا۔ 40,000 کی میری گاڑی نہیں ہے اور تم میری گاڑی کومکین کے لیے لے جانے کے 40,000 مانگ رہے ہو؟ دیکھیے والد محترم، اگر بڑے آدمی سے کام لینے کا شوق ہے تو بڑے آدمی کی ڈیمانڈ ماننی بھی آنی چاہیے۔ گاڑی کومکین تک لے جانا آسان کام تھوڑی ہے۔ آپ مجھے کیوں اس کام کے لیے چنتے ہیں؟ اس سے ثابت ہوا آپ کو بھی علم ہے یہ کام لیکچر ہی کر سکتے ہیں۔ آپ بتائیں 40,000 کب دیں گے؟ مجھے اسی ہفتے چاہیے۔ 40,000 چھوڑو، میں 40 پیسے بھی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ لوگوں کے بیٹے کما کر باپ کو دیتے ہیں، ایک میرا بیٹا ہے، ہر وقت باپ کی کمائی پر نظر ہوتی ہے۔ اپنے بے مروت شوہر کی باتیں سن رہی ہیں؟ ان کو ذرا یاد کروا دیں، میں اتنا سا تھا جب سے ان کی انگلی تھام کر چلنا سیکھا تھا، آج بڑا ہو گیا ہوں، مجھے یہ صلہ مل رہا ہے، اس سے بہتر تھا میں بچہ ہی رہتا۔ میرے پیارے، بس گرل فرینڈ بنانے کے معاملے میں بڑے ہوئے ہو، باقی ویسے کے ویسے ہیں۔ ابا جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو احساس کر کے اپنے سارے کام آپ سے کرواتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مجھے انکار کریں۔ آپ بتائیں پیسے کب دیں گے؟ تم دونوں 5 منٹ خاموش سے بیٹھ کر کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنے کاروبار پر بحث کرتے رہنا۔ سعدیہ، شیطان خاموشی سے کھانا کھاتا ہے، مسلمان کھانے کے دوران گپ شپ کرتا ہے۔ کیوں سعدیہ کے شوہر صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ احتشام صاحب نے گرما گرم پراٹھا اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں سعدیہ کے بیٹے، بھلا تم نے کبھی کوئی بات غلط کی بھی ہے؟ آپ دونوں سے بات کرنا ہی فضول ہے، مجھے تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے بھنڈوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ سن لو بھائی، اگر کرو اس عورت کے سامنے بزنس کی باتیں اور ہم باپ بیٹے کے آگے بڑھتا دیکھ ہی نہیں سکتی، پر میں تمہیں 40 دینے کو تیار ہوں اگر تم میرے اگلے پروجیکٹ میں 50% کی شیئر خریدنے کی حامی بھرتے ہو۔ آپ نے ابھی تک 3 دفعہ میرا سرمایہ ڈبایا ہے، جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ مجھے آپ کی مدد مانگنا پڑی۔ آپ اس قدر بگڑے ہوئے باپ ہیں، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، ٹیک اوے کار بزنس آپ کے مطلب کا نہیں ہے، اس میں آپ کا تجربہ صفر ہے۔ اگر اس دفعہ بھی کسی ایسے کام میں ہی گردن پھنسانی ہے تو میری جانب سے معذرت ہے۔ نہیں، ٹیک اوے کو دفع کر دیا ہے، اس کام میں اب کوئی جان نہیں رہی۔ ایک ہی جگہ پہ اگر ایک اچھا چلنے لگتا ہے 2 اور گھل جاتے ہیں۔ اس دفعہ میں ایک پراپرٹی پر انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا گودام ٹائپ کوئی اسٹور ہے، اگر ہمیں مل جائے تو اس جگہ پر سپر اسٹور کی پرمیشن مل سکتی ہے۔ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو ہم ابھی جا کر وہ بھی جگہ دیکھ آتے ہیں۔ اب وہ پوری توجہ سے احتشام صاحب کو سن رہا تھا۔ مجھے آفس کے کام سے جانا ہے، پر دوپہر کے وقت آ سکتا ہوں، اگر تب آپ مصروف نہ ہو تو چکر لگائیں گے۔ تم دونوں سے میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دونوں کے سر ایک ہی وقت میں سعدیہ کے جانب پلٹے۔ دونوں کی توجہ حاصل کرتے ہوئے وہ بولی، میں کچھ دنوں کے لیے فری کے پاس جانا چاہ رہی ہوں۔ اوے اماں، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو فون کر دے، چکر لگا لے گی۔ ویسے بھی بچوں کی کرسمس کی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ احمد ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم بھی بچوں سے اداس ہیں۔ اس کو بولو چھٹیاں شروع ہوتے ہی آنے کا پروگرام رکھے، میں ٹرین کی ٹکٹیں ایڈوانس میں بک کروا دوں گا۔ اس دفعہ چھٹیوں میں وہ نہیں آ پائے گی، اس کی لندن والی نند آنے والی ہے
اور اینڈ اسے اس کا دیور اور دیورانی بھی اپنے بچے سمیت چھٹیاں اسی کے ہاں گزارنے جا رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی اتنی مصروف ہوگی، آپ مزید کام بڑھانے کا سوچ رہی ہیں۔ کبھی سوچ سمجھ کر مت بولنا، تمہیں جو تکلیف ہے نا وہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں کہیں جانے کا نام لوں ساتھ ہی تم لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میری تو جیسے کوئی زندگی ہی نہیں ہے، بس مفت میں کھانے والی ملی ہوئی ہے۔ ابا بالکل متاثر نہیں ہونا، جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی ہے، جانے کی اجازت نہیں دینی۔ میں تم دونوں سے اجازت نہیں لی بلکہ اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ فری کو کہہ کر میں نے اگلے ہفتے کی ٹکٹ کروا لی ہے۔ دونوں مرد حضرات کھانا بھول کر سعدیہ کا منہ دیکھ رہے تھے، جو اپنی مسکراہٹ دباتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر احمد کے کپ میں کافی نکالنے لگی۔ آپ جانتی ہیں اس گھر میں آپ ایک پل کو نظر نہ آئے تو گھر کھانے کو دوڑتا ہے۔ ہاں تم تو 24 گھنٹے گھر پر بند رہتے ہو، ابھی کے گئے شام ڈھلے واپس آؤ گے؟ احتشام صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ کتنے دن رہنا ہے؟ کم از کم 2 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ دونوں ایک ساتھ چلائے۔ 2 ہفتے؟ اتنے زیادہ دن ہرگز بھی نہیں۔ اب آپ ان کے ساتھ جائیں اور ایک رات رہ کر بچوں سے ملائیں، بس بہت ہے۔ یہ اکیلی گئی 2 ہفتے تک ہم باپ بیٹے یہاں اکیلے سڑتے رہیں گے۔ تم لوگ انتہا کے خود غرض ہو، ہماری محبت کو ہماری خود غرضی مت سمجھو نور، جہاں زیادہ سے زیادہ 4 دن اس سے زیادہ نہیں رک سکتی ہیں۔ کیوں ابا حضور؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اور سعدیہ، اگر زیادہ دن ہی رہنا ہے تو ہم دونوں کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ سعدیہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، پر اس دفعہ بھی وہ اپنا ذہن بنا چکی تھی۔ لیلا نے اپنے تازہ ترین اسٹریٹ کیے ہوئے بالوں کو ایک جھٹکا دیا اور اپنی گود میں بیٹھے 13 ماہ کے بیٹے کو ایک ٹانگ سے دوسری پر منتقل کیا۔ وہ مسلسل اپنے سامنے بیٹھے شخص کو فش برگر، فرائز اور لارج سائز ملک شیک سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر گھور رہی تھی۔ ندیروں کی طرح میرے نوالے گننے بند کرو اور اپنی کافی کی جانب دھیان دو جو ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ حدید نے ایک چھوٹا سا کام تمہارے ذمہ لگایا تھا، 4 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں پوچھتے ہوئے، آخر تم مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس بار دے، میں جواب چاہتی ہوں۔ آنکھیں سکوڑ کر بڑے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ جواب میں لیلا ضبط کرتے ہوئے بولی، جدید میں یہ ملک شیک تمہارے الجھے ہوئے بالوں میں اڈیل دوں گی۔ اور تم یہ ظلم کیوں کرو گی تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے؟ اس کے لیے اتنی سردی میں اتنا مہنگا شیک بہت لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیدھے سے بتا دو کس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہو؟ اتنے ڈھیر سارے کام یہاں سے وہاں بکھرے پڑے ہوتے ہیں، مجھے تو اپنا نام تک بھول جاتا ہے۔ لیلا جی جیسے سر پیٹ لیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں سب ڈرامے کر رہے ہیں، پھر بھی یاد کروا دیتی ہوں، میں تم سے درخواست کی تھی کہ میرے شوہر پر نظر رکھو اور مجھے اس کے بارے میں تشفیش کر کے بتاؤ، آیا وہ واقعی اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے یا پھر جھوٹ بول رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے لیلا کو جدید کے چہرے پر بڑا سنجیدہ اور انجانہ سا تاثر نظر آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ او اچھا، تمہارا شوہر بیچارہ؟ او بیبی سیدھا سادہ سا شریف آدمی ہے، اور جب وہ بیچارہ کہتا ہے کہ اماں کے ساتھ رہتا ہے تو تمہیں اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ ویسے بھی لیلا، ڈکریشن کرنی ہونا تو شادی سے پہلے کرتے ہیں، بعد میں نہیں۔ اب کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر شادی کے بعد شوہر جھوٹا نکل آئے تو اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ جی، یا بس گلے باندھ کر ڈھول بجانا چاہیے؟ حدید تم مجھے ڈرا رہے ہو، کیا وہ جھوٹ میرے ساتھ بول رہا ہے؟ بس تم عورتوں کا بھی کوئی حال نہیں، اتنا سا دل ہوتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا سب سچ ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایسے کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے اس کے گھر گیا تھا۔ کیا سچ میں؟ اب کہ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں تو اور کیا، تمہارے خاطر میں نے دودھ کی نہر کھودی، وہ تو اتنا خطرناک کام کر گیا ہوں، بجلی کا میٹر پڑھنے والا بن کر گیا تھا۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا تھا۔ تم مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ، ابھی جا کر اس کی ماں کے سامنے ان کا پوتا رکھوں گی، پھر دیکھنا بھلا کیسے وہ مجھے قبول نہیں کریں گی۔ تم آدھی نہیں پوری پاگل ہو، اس نے ماں کو شادی تک کا نہیں بتایا ہوا، تم چلی ہی ہو پوتا لے کر، کیا پاکستانی ماؤں کو جانتی نہیں ہو؟ تو پھر کیا کروں؟ اس نے مجھے گھر لے کر دیا ہے، وہ رہتا اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ میں بڑی تنگ آ گئی ہوں۔ لیلا اس مقام پر خود کو بڑا بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ کرنا کچھ نہیں ہے، آرام تحمل سے اپنے گھر بیٹھو، بچہ پالو، 2 سال کا ہوتا ہے تو کسی ڈے کیریئر پر ڈال کر خود اپنی جاب پر واپس آؤ۔ گھر بیٹھ کر ساس بہو سازشی ڈرامے دیکھ کر تمہارے ذہن کو زنگ لگ رہا ہے۔
باقی کے معاملات اپنے اسی الو پر ہی چھوڑ کے رکھو۔ تم میرے سامنے میرے شوہر کو الو بول رہے ہو، سامنے بولنے پر اعتراض ہے۔ چلو کوئی نہیں، تمہارے پیچھے بھی بول دوں گا، اب خوش؟ لیلا نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ایک چپت لگائی۔ تم نہیں سدھر سکتے۔ ہم نے سدھر کر کیا کرنا؟ ہمارا کون سا کاروبار رکا ہوا ہے؟ کیوں بھائی الو کے بچے، یہ لو چپس کھاؤ، تمہارے باپ کی کمائی سے ہے۔ لیلا اسے گھورتے ہوئے چلائی۔ حدید، آہستہ بولو، کان کا پردہ پھاڑو گی؟ کان کا پردہ نہیں، تمہارا سر پھاڑوں گی۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ بہت سی راتوں کی طرح اس دن بھی رات گزر ہی گئی تھی اور پورا ہفتہ اپنے بائیں ہاتھ پر کچھ کام نہ کر پائی تھی، کیونکہ کلائی میں 100 جگہوں جانے اور دوا نہ لینے کی وجہ سے زخم بڑھ گیا تھا۔ فراز اس رات کا نکلا اگلے دن گھر آیا تھا، اور ایسا تو اب بہت زیادہ ہونے لگا تھا۔ جب بھی وہ لڑ بھڑ کر گھر سے نکلتا تو کئی بار 2 دن تک گھر نہ آتا۔ نوال نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ کہاں رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اتنے سارے تو اس کے دوست تھے، کہیں بیٹھا رہتا ہوگا۔ اس کو پوچھ کر ایک نئی جنگ شروعات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لان تان کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے رویے کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اور یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی۔ فراز کے ساتھ اس کی شادی پاکستان میں ہوئی تھی، جہاں فراز کی ساری فیملی مقیم تھی، جس نے 2 بڑے بھائی اور ایک چھوٹی بہن کے علاوہ ماں بھی تھی۔ والد کے انتقال کو عرصہ ہو چکا تھا۔ خود نوال کی امی کا انتقال اس کی پیدائش کے وقت ہوا تھا۔ پرورش ابو اور پھوپھو نے کی۔ اس کی شادی کے 6 ماہ بعد ہی ابو ڈائبٹیز کے سامنے ہار گئے۔ اب ایک پھوپھو ہی تھی جن کے ساتھ کبھی کبھار فون پر رابطہ ہو جاتا تھا۔ بنیادی طور پر اس کا سب کچھ اب فراز ہی تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہر جائز ناجائز رویے کو برداشت کرتی، جیسے آپ اپنے اکلوتے لاڈلے بچے کی ہر بات پر چپ اوڑتے ہیں۔ شروع میں جب وہ یہاں آئی تھی، فراز نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس کو اپنا خرچ آپ اٹھانا ہوگا، اس لیے وہ جاب بھی کر رہی تھی، مگر ہر دوسرے دن چہرے یا جسم کے دوسرے حصے پر ابھرنے والے نشانات نے اس کا کام کرنا ناگزیر بنا دیا تھا۔ اب وہ تھوڑے پیسے اخبارات میگزین میں کالم لکھ کر بنا لیتی تھی، جو اس کے ذاتی خرچ کے لیے ناکافی ہوتے۔ اس صورت میں فراز سے مدد لینا پڑتی تھی، یا کبھی وہ خود ہی اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے خرچہ دے دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کمیونٹی سینٹر میں فری اردو کی کلاسز لیتی تھی اور خود وہاں بینک کی کلاسز لیتی تھی۔ وہیں سے ابتدائی کلاسوں میں سیکھ کر ہی اس نے فراز کے لیے کیک بنایا تھا۔ آج اس کے موبائل پر میسج موصول ہوا تھا، بینکنگ کی ٹیچر آج ٹیسٹ لیں گی۔ اب تک جو بھی سکھایا گیا تھا ٹیسٹ اسی پر مبنی ہوگا۔ پچھلا پورا ہفتہ وہ گھر سے نہ نکلی تھی، مگر آج تو جانا ضروری تھا۔ درجہ حرارت مسلسل کم رہنے کی وجہ سے سنو اب سخت برف میں تبدیل ہو کر پھسلن بن چکی تھی، اس لیے بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا، ورنہ کوئی بھی آسانی کے ساتھ ایک نہ ایک ہڈی توڑوا سکتا تھا۔ سرخ گرم کوٹ کے ساتھ ہائی کوٹ، سر پہ اونی ہیٹ اور مفلر اور دستانے پہنے وہ آہستہ قدموں سے کمیونٹی سینٹر کی جانب جا رہی تھی، جب ایک دم پیچھے سے آنے والے ایک ہاتھ نے اس کی گرفت سے باکس اچک لی، جس میں وہ آئسنگ وغیرہ کے لیے مختلف سامان لے کر آئی تھی۔ ہیلو مس نوال، اتنے دنوں سے آپ کہاں غائب تھیں؟ ابھی وہ چونک کر پلٹنے ہی والی تھی کہ گرم جوشی لہجہ پہچان کر گردن وہیں اکڑ گئی۔ اس آدمی سے وہ سخت عاجز تھی۔ آج تو پھٹ ہی پڑی۔ محمد، میں تمہیں 100 دفعہ یہ تاثر دے چکی ہوں، میں تم سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں، تو پھر تم نے مجھے مخاطب کرنا اتنا فرض کیوں سمجھتے ہو؟ آتے جاتے کلاسوں میں مسلسل سل کھاتے ہو۔ کمال کرتی ہیں آپ نے خود ہی تو رضامندی دی تھی، اپنی مرضی سے ہاں کہی تھی۔ اوئے، اپنی کون سی رضامندی؟ کیسی ہاں؟ محمد کی نظریں نوال کے سرخوتی ناک پر تھیں، جنہیں محسوس کر کے نوال کو اور غصہ آیا۔ بھول بھی گئی ہیں، میں نے جب آپ سے پوچھا کیا میری دوست بنیں گے تو جواب میں آپ خاموش رہیں۔ اب مشرق میں لڑکیوں کا خاموشی کا مطلب ہاں ہی ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی آنکھوں کا استعمال بھی کر لیتے تو جان جاتے میری خاموشی میں ہاں نہ تھی، کیونکہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، تو دوستی کیسی؟ اب پہلی اور آخری مرتبہ بتا رہی ہوں، اپنے کام سے کام رکھو۔ ادھر کرو میری باسکٹ اور شرافت سے اپنا راستہ ناپو۔ چلے دوست نہ صحیح، میری استانی تو ہے ہی نا، تو شاگرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی مدد ہی کر سکتا ہوں۔ ویسے اتنی بھاری باسکٹ میں کیا کچھ رکھ کر لاتی ہیں؟
وہ نوال کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتا 2-4 قدم آگے بڑھ گیا۔ غصے سے اس کو گھورتے ہوئے نوال نے پیٹ پٹکے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اس سے پہلے کمیونٹی سینٹر کا گیٹ پار کر گئی۔